بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ارشاد احمد عارف صاحب 92 میڈیا گروپ کے یہ ہیڈ ہیں. روزنامہ 92 جو اخبار ہے اس کو بھی یہ ہیڈ کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو سینئر ترین صحافی ہیں ان میں سے ایک ہیں. کالم بھی لکھتے ہیں, 92 کے پروگرامز میں بھی آتے ہیں, چینل کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. اب انہوں نے اپنے وی لاگ میں جو انکشافات کیے ہیں وہ حیران کن ہیں, اور خود وہ بتا رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے دست راست جو ان کے بہت قریبی ہیں عبدالغفور حیدری صاحب, انہوں نے خود جو ایک تقریر میں جو کچھ باتیں کی ہیں اس کا حوالہ دیتے ہوئے وہ پھر اصلیت بھی کھول رہے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے. اب ایک تو ہیں ارشاد احمد عارف صاحب, میں پوری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ارشاد احمد عارف صاحب کی. اس کے بعد ایاز امیر صاحب کی بات میں آپ کو بتاؤں گا. آپ جانتے ہیں ایاز امیر صاحب قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں, اور وہ خود ایک بات بتاتے ہیں فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, اور دنیا نیوز پر انہوں نے یہ بات بتائی اپنے پروگرام میں, اور کہتے جی میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ اس وقت کے ISI کے سربراہ جب آئے بریفنگ دینے, فضل الرحمان صاحب نے بڑی ایسے سوال کیے جیسے بڑے کرخت یا ان کو مشکل میں ڈالنے کی یا نیچا دکھانے کی کوشش کی, جی آپ یہ کریں. آگے سے انہوں نے جب ایک خلیجی ملک کا حوالہ دیا اور فنڈنگ کی بات کی تو پھر کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ایاز امیر صاحب وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں, ایاز امیر صاحب وہ بھی کالم نویس ہیں, آپ جانتے ہیں دنیا نیوز پر وہ پروگرام بھی کرتے ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں وہ. اسی طرح ارشاد عارف صاحب, پہلے ارشاد عارف صاحب کی بات سن لیجئے. مولانا عبدالغفور حیدری کی ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو میں یہاں دکھا بھی نہیں سکتا, اور اس ویڈیو نے مجھے حیران و پریشان کر دیا ہے. مولانا فرماتے ہیں, مولانا عبدالغفور حیدری فرماتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کچھ سیاستدانوں کو اپنے گھر بلایا اور ہم وہاں جا کر بیٹھے. اب یہ ویڈیو میں نے بھی ساری یہ دیکھی ہے, اور تقریر کا حصہ عبدالغفور حیدری صاحب کا, اور بالکل یہی الفاظ جو ارشاد عارف صاحب نے کہے ہیں ہو بہو یہی الفاظ ہے. میں نے وہ ساری ویڈیو خود بھی دیکھی ہے. عبدالغفور حیدری صاحب کہتے ہیں جی ہم گئے باجوہ صاحب کے گھر, انہوں نے بلایا تھا اور اس کے بعد میں نے شٹ اپ کال دی. وہ بڑا وائرل ہوا ہے یہ سارا کلپ, آپ دیکھیں کہ جی عبدالغفور حیدری کہتے ہیں میں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جب گالیاں دیں باجوہ نے, میں نے ان کو شٹ اپ کال دی, لیکن شٹ اپ کال بھی تیسری دفعہ دی. پہلے 2 دفعہ گالیاں سن لی, تیسری دفعہ انہوں نے شٹ اپ کال دے دی. تو پہلے 2 دفعہ گالیاں کو سن لی اور پھر شٹ اپ کال دی, تو اس کے بعد فضل الرحمان کے بارے میں باجوہ صاحب بڑا تعریفیں کرنے لگ گئی ایک ہی میٹنگ میں. یہ سب کیا ہوا ہے سنیے. ارشاد عارف صاحب لکھتے ہیں, بلکہ کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیو میں, مولانا فرماتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کچھ سیاستدانوں کو اپنے گھر بلایا اور ہم وہاں جا کر بیٹھے, اور جہاں تک مجھے معلومات ہیں اس میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے, بلاول اور زرداری بھی, اور شہباز شریف بھی. کمرے میں داخل ہوتے ہی باجوہ صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور نازیبا الفاظ ادا کیے, تو میں نے آگے سے جھاڑ دیا. یعنی اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر, یعنی اب ریٹائر ہیں, جنرل قمر جاوید باجوہ کو ڈانٹ دیا. عبدالغفور حیدری صاحب کہہ رہے ہیں میں نے جھاڑ دیا اور شٹ اپ کال دے دی, شٹ اپ کال دے دی, اور پھر باجوہ صاحب خاموش ہو گئے. عبدالغفور حیدری نے آرمی چیف کو شٹ اپ کال دی اور باجوہ صاحب جناب چپ کر کے بیٹھ گئے. مولانا عبدالغفور حیدری فرماتے ہیں کہ درباری مولوی وہاں جاتے ہوں گے اور باتیں سنتے ہوں گے, مگر باجوہ صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں. اس کے بعد نعرے لگتے ہیں جمعیت علماء اسلام زندہ باد اور یہ سب نعرے لگتے ہیں. اب ارشاد احمد عارف صاحب کہتے ہیں اب یہاں جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہماری بھی صحافیوں کے طور پر باجوہ صاحب سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں, پر کبھی ایسا نہیں پایا کہ غلط زبان استعمال کی ہو, اور پھر گھر آئے مہمان کو تو کوئی تو بھی نہیں کرتا. باجوہ صاحب کے اس قدر غصے کی وجہ کیا تھی, یہ بات سوچنے کی ہے. ارشاد مرزا صاحب کہتے ہیں سوچنے کی بات تو یہ کہ ایسا کیا ہوا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ گالیاں دینے لگ گئے فضل الرحمان صاحب کو, سیدھی گالیاں, مطلب, اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ گالیاں. تیسری دفعہ چلو اگر مان لیں عبدالغفور حیدری کی, تیسری دفعہ گالیوں پر خاموشی جی. اچھا, اور پھر وہ کہتے ہیں جی سوچنے کی بات ہے کہ گھر آئے مہمان کو یہ بات کر رہے ہیں. اچھا, اب ارشاد احمد عارف صاحب خود بتا رہے ہیں سارا قصہ. کہتے ہیں ایک ملاقات میں ہم صحافیوں سے بھی باجوہ صاحب نے نام لیے بغیر مولانا فضل الرحمان بارے بات کی تھی. یہ خود ارشاد احمد عارف صاحب سینئر ترین صحافی خود بتا رہے ہیں, 92 کے ہیڈ ہیں, ان کے چینل کے بھی, اخبار کے بھی, میڈیا کے کالم لکھتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان بارے بات کی باجوہ صاحب نے. 10 صحافیوں کے گروپ سے باجوہ صاحب نے کہا, 10 صحافیوں کے گروپ سے باجوہ صاحب نے کہا فاٹا کا انضمام روکنے کے لیے ایک سیاستدان نے $5 لاکھ وصول کیے. جنرل باجوہ نے کہا آپ لوگ حیران نہ ہوں
میرے فوج کے لیفٹیننٹ جنرل اور ایک بریگیڈیئر اعلیٰ کار بن گئے. یعنی وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے بھی اندر سے ایک لیفٹیننٹ جنرل اور ایک بریگیڈیئر بھی اعلیٰ کار بن گئے, لیکن ان کے خلاف کارروائی کی گئی. یہ کارروائی لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال اور بریگیڈیئر رضوان کے خلاف کی گئی تھی. یہ ارشاد احمد عارف صاحب بتا رہے ہیں, وہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا, بہت بڑی خبر بنی تھی, کورٹ مارشل ہوا اور سارا کچھ. اچھا, اب کہہ رہے ہیں ارشاد احمد عارف صاحب تو یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی, $5 لاکھ ہم نے بہت زور دیا کہ نام بتائیں. جب باجوہ صاحب نے کہا نا تو یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی, $5 لاکھ یہ جب کہا تو ہم نے بہت زور دیا کہ آپ نام بتائیں, مگر باجوہ صاحب نے انکار کر دیا. ایک سینئر اینکر نے کہا میں جانتا ہوں, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. ایک سینئر اینکر جو اس میں تھا ان 10 لوگوں میں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ کون ہے $5 لاکھ لینے والا, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. باجوہ صاحب نے جواب دیا یہ میں نے نہیں کہا, یہ میں نے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یعنی اس کو سیکنڈ کر کے مان گئے کہ جی میں تو نہیں یہ نام لے رہا, لیکن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یعنی نام یہی ہے مولانا فضل الرحمان کا. اب سوچئے یہ سب تو ٹھیک تھا, مگر بات محفل میں گالیوں تک کیسے پہنچی؟ ہم یہی سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ اتنی تلخی کیسے ہو گئی. مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی تیسری بار بد کلامی کرنے پر شٹ اپ کال دی, پہلے 2 بار بھی وہ خاموش رہے. یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ باقی تمام سیاسی رہنما کیوں خاموش رہے, کیوں کسی نے واک آؤٹ نہیں کیا؟ سب سنتے رہے. مولانا کے ساتھ یہ ہوتا ہوا کہ جی گالیاں دی جا رہی ہیں فضل الرحمان صاحب کو, اور سب یہ سن رہے ہیں چپ کر کے. چلیں یہ بات تو تب کی جب عمران خان کی حکومت تھی اور جنرل باجوہ کی ان سے نہیں بنتی تھی, فضل الرحمان صاحب سے پی ڈی ایم سے اس وقت نہیں بنتی تھی, جناب عمران خان کی حکومت تھی تو ان سب جماعتوں سے نہیں بن رہی تھی. مگر بعد میں رجیم چینج کے وقت یہی مولانا اور یہی جماعتیں چھپ چھپ کر باجوہ صاحب کو ملتے رہے اور خفیہ منصوبے بناتے ہیں. تب بھی غیرت نہیں جاگی کہ چلو اس وقت تو گالیاں سن لیں, تو بعد میں جا کر پھر باجوہ صاحب سے کیوں ملتے رہے؟ چھپ چھپ کے بھی ملتے رہے. جب رجیم چینج ہوا, سارا کچھ ہوا, جس پر فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ سازش ہم نے کی, بلاول کہتے ہیں جی بلاول اس میں سازش ہوئی. اچھا, اب کہتے ہیں جی پھر اس وقت غیرت کیوں نہیں جاگی؟ نہیں یاد آیا کہ مولانا صاحب کو منہ پر گالیاں دی تھیں باجوہ صاحب نے, اسی جنرل نے. عجیب بات ہے, اس وقت کیوں نہیں پھر غیرت جاگی, اس وقت جا کر کیوں ملتے رہے پھر؟ مولانا عبدالغفور حیدری نے یہ بھی کہا کہ اس گالم گلوچ والے واقعے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد جنرل باجوہ نے مولانا کو سب کے سامنے کہا کہ آپ تو بہت ذہین اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں, آپ تو یہ ہیں وہ ہیں, بڑی تعریفیں کی. اچھا, یہ ویڈیو جو میں نے دیکھی ہے اس میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے شٹ اپ کال دے دی اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو پھر وہ مولانا کے بارے میں بڑی تعریفیں کرنے لگ گئے, سب کچھ کرنے لگ گئے باجوہ صاحب. پھر ارشاد احمد عارف صاحب آخر میں کہتے ہیں ہم سب مانتے ہیں یہ باجوہ صاحب کا دوسرا چہرہ یا رخ تھا. یعنی باجوہ صاحب کبھی کچھ ہو جاتے کبھی کچھ ہو جاتے تھے. یہ وہ ارشاد احمد عارف صاحب یہ لکھ رہے ہیں. اب جناب میں بھول نہ جاؤں ایاز امیر صاحب والا قصہ. ایاز امیر صاحب کہتے ہیں جی وہ اس چیز کے گواہ ہیں. ایک بریفنگ ہو رہی تھی اور قومی اسمبلی میں تھی, اس وقت وہ ممبر تھے ایاز امیر صاحب, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب اس وقت ڈی جی ایس آئی جو بریفنگ دے رہے تھے ان سے بڑا یہ کیا آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں, ایسے ایسے جو بھی تنقید کی. انہوں نے صرف اتنا کہا جی دیکھیں پھر آپ یہ ہمیں بتانا پڑ جائے گا کہ کس خلیجی ملک سے فنڈنگ آئی ہے, آپ کو کتنی آئی, کیسے آئی, کیا ہوا, کدھر ہے, وہ کیا ہے. تو پھر اس کے بعد ایاز امیر صاحب کہتے ہیں جی وہ ایسے فضل الرحمان صاحب مولانا صاحب ایسے خاموش ہوئے کہ بس بالکل اس کے بعد تو بڑے بیوی بچے بن کے کچھ نہیں کہا. یہ اب ایاز امیر صاحب نے ٹیلی ویژن پر بات کی ہوئی ہے اور میں نے یہ خود اپنے کانوں سے سنی ہے, یہ بات انہوں نے پروگرام میں کہی. اب جناب یہ چیزیں ہو چکی. جہاں تک بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کئی تقاریر میں یہ ذکر کیا کہ جی ڈیزل 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 کے نعرے لگوائے اور یہ سب. تو پھر وہ کہتے تھے تقریر میں عمران خان صاحب کہ جی باجوہ صاحب مجھے کہتے ہیں, اس وقت وہ آرمی چیف تھے, جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے. تو عمران خان نے کہا جی مجھے باجوہ صاحب کا آرمی چیف کہتے ہیں جی مولانا کو ڈیزل نہ کہا کریں, فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کریں. تو یہ جلسے میں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب. تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں تو نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ان کو ڈیزل کو, اور مجھے کہنا پڑتا ہے ڈیزل کے پرمٹ لیتے تھے اور یہ سب کچھ. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تبھی انہوں نے یہ انکار کر دیا آرمی چیف کو. اور مجھے یاد آ رہا ہے میں نے اس پر وی لاگ بھی بنایا تھا کہ عمران خان نے آرمی چیف کو ہی انکار کر دیا کہ جی میں تو کہوں گا. اور اب تو فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے کہ کافی اس حکومت میں پی ڈی ایم میں ان کے پاس وزارتیں بھی بہت ہیں, ان کی جماعت کے پاس, ان کے پاس گورنری بھی ہے خیبر پختونخوا کی, بہت کچھ ہے. تو اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں باجوہ صاحب, تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لیکن ارشاد احمد عارف صاحب نے تو خود $5 لاکھ والا سارا بھانڈا پھوڑ دیا. اب یہ میں نے آپ کو کوٹ کر دیا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی تصدیق کر سکتے ہیں.
یہ بھی لاگ اپ بھی موجود ہے. ارشاد ماہر صاحب اپنی بات پر قائم ہیں, ایاز میر صاحب بھی ہیں. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار اس سارے معاملے پر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.